6 رجب کی تاریخ ہے، صبح کا وقت ہے۔ مریدین مسجد میں نماز فجر کے لیے پیر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ پیر صاحب آئیں اور نماز پڑھائیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب پیر صاحب نہ آئے تو ایک مرید نے سوچا شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، چلو جگا کر آتے ہیں۔ لیکن جب مرید نے حجرے کا دروازہ کھولا تو دل پر وہ قیامت گزری جس کی امید نہیں تھی، اور چہرے پر غم کے آثار امڈ آئے۔ یہ مرید دوبارہ مسجد گیا، لوگوں کو بتایا کہ پیر صاحب داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں اور عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سلطان الہند عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے بارے میں۔ آپ کی وفات کا منظر نہایت رقت انگیز تھا۔ وہ مرد کلندر جس نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ اسلام پڑھایا، آج وہ دار فنا کو الوداع کر کے دار بقا کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز کے وصال کا واقعہ سننے سے پہلے آپ کی سیرت کو جانتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا اصل نام حسن سنجری ہے۔ چونکہ آپ ایران کے ایک علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے مشہور القابات معین الدین، غریب نواز، عطا رسول ہیں۔ خواجہ معین الدین ایران کے شہر سنجر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سمرقند اور بخارا کے علاقے سے حاصل کی۔ قرآن پاک حفظ کیا، اسلام کی بنیادی کتابیں پڑھیں۔ بخارا کے اندر 5 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد تسکین دل کے واسطے مرشد کامل کے جستجو میں حجاز کا سفر شروع کیا۔ جب آپ حجاز کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ہارون کا علاقہ آیا۔ وہاں اللہ کے بہت بڑے ولی خواجہ عثمان ہارونی کا شہرہ سنا۔ خواجہ عثمان ہارونی کی شہرت سنی تو آپ کے قدموں میں حاضر ہو گئے اور آپ کے دست حق پرست پر سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو گئے۔ ناظرین، سیرت کی کتابوں میں یہ بات بڑی صراحت سے مذکور ہے کہ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کے اندر ہارون کے علاقے میں 20 سال گزارے، اور ان 20 سالوں میں اپنے مرشد کا بے انتہا ادب کرتے تھے۔ ادب کا مقام یہ تھا کہ جہاں مرشد جاتے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے وضو کا سامان اور بستر کو اپنے سر پر اٹھا کر نہایت ہی ادب کے ساتھ چلے جاتے۔ خواجہ غریب نواز نے خود اس بات کو بیان کیا کہ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ 20 سال گزارے اور ہمارا اکثر وقت سفر کے اندر گزرا۔ خواجہ صاحب کے ادب کا ایک اور واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز اپنے مریدین کی تربیت کے لیے خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب جب بھی آپ کی نظر دائیں طرف جاتی، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور مریدین نے تقریر کے دوران اس منظر کا کئی مرتبہ نظارہ کیا۔ جب تربیت کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک مرید خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے مرشد کامل، ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ کی نظر دائیں طرف جاتی آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ غریب نواز فرمانے لگے کہ دراصل دائیں جانب میرے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا مزار ہے۔ جب بھی میری نظر ان کی طرف جاتی ہے میں ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز نے 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد دنیا کے مختلف شہروں کا سفر کیا، جن میں کرمان، سجستان، سنجر، بغداد اور ملک شام کے بہت سارے شہر ہیں، اور کئی مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ معین الدین کو کہا کہ تم ہمارے دین کے مددگار ہو، ہندوستان جاؤ، وہاں ہماری تعلیمات کو عام کرو۔ ناظرین، اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کے لیے سفر شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ دہلی آئے۔ دہلی میں کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر آپ نے صوبہ راجستھان کے ایک علاقے اجمیر کے اندر قیام فرمایا، اور اس وقت اجمیر میں ہندوؤں کا راجہ پرتھوی راج موجود تھا۔ وہ کام جو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو سونپا تھا،
آپ نے ہندوستان کے اندر بخوبی اس کو ادا کیا اور سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات کو عام کیا۔ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی زندگی سادگی اور عاجزی والی تھی۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز 97 سال، ایک روایت کے مطابق 96 سال گزارنے کے بعد 5 رجب المرجب کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد حسب معمول اپنے حجرے میں داخل ہوئے، اور خواجہ غریب نواز کا یہ معمول تھا کہ آپ ساری رات اللہ پاک کا ذکر کرتے، نوافل پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، اور اس دوران کچھ مرید حجرے کے دروازے پر ساری رات موجود رہتے۔ اس رات بھی ایسا ہوا، خواجہ صاحب ساری رات اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لیکن رات کے آخری حصے میں یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ مریدین نے سوچا کہ شاید پیر و مرشد آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو طلوع فجر ہو گئی، نماز فجر کا ٹائم ہو گیا۔ مریدین وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوئے، لوگ بھی مسجد کے اندر آ گئے تاکہ نماز فجر خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز کے پیچھے ادا کریں۔ تمام مریدین نماز فجر کے لیے کافی دیر تک خواجہ صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن خواجہ صاحب حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ بالآخر مریدوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک شخص کو حجرے کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا، تو ایک مرید جو اکثر خواجہ صاحب کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ گیا اور اس نے حجرے کا دروازہ کھولا، لیکن جب حجرے کا دروازہ کھولا تو دل پر قیامت گزر گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے، اور عالم بے قراری میں دوبارہ لوگوں کے پاس گیا اور ان کو جا کر کہا کہ اب ہمارے مرشد خواجہ غریب نواز ہمارے درمیان نہیں رہے، بلکہ دار آخرت کی طرف کوچ فرما چکے ہیں۔ تمام مریدین آنکھوں سے اشکبار ہوتے ہوئے بھاگے بھاگے حجرے کے قریب آنے لگے۔ چند لوگ حجرے کے اندر داخل ہوئے تو خواجہ غریب نواز کی وفات کے بعد ایک بہت بڑی کرامت کا مشاہدہ کیا۔ جو مرید اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کی پیشانی پر عربی کے اندر ایک عبارت لکھی ہے، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہر شخص کی آنکھیں اشکبار تھیں، رقت انگیز منظر تھا۔ بہرحال خواجہ غریب نواز کا مزار ہند کے شہر اجمیر میں موجود ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی خواجہ غریب نواز کے مزار پر آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کا ادب کرنے، ان کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح کی تاریخی معلومات اور پوشیدہ حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل راشد انفارمر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔